کتاب ابراہیم اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، آپ کتاب عظیم میں ابراہیم کو بھی یاد فرمائیے، اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کے صدیق نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے، اس ماحول میں نمرود کی خدائی کا جھوٹا ناقوس بج رہا تھا، ہر طرف اس کی خدائی کے چرچے تھے، گلیوں اور بازاروں میں بت نصب کیے ہوئے تھے، اور جو کوئی اس راستے سے گزرتا تو یقیناً اسے اس بت کو سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ماحول میں اپنے خلیل کو بھیجا۔ جب طاغوتی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، جب ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے، جب رب تعالیٰ کی حدود کو کوئی مسلسل پامال کرنے لگے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے کسی ایسے بندے کو بھیجتے ہیں جو ظلم کو مٹا دیتا ہے، جو ظلم کے اندھیروں کو دور کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی توحید کے چراغ کو روشن کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، لوگ ایک خدائے وحدہ کو چھوڑ کر سب لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک ایسا موقع میسر آئے کہ جہاں پر بہت سے لوگ جمع ہوں اور مجھے رب تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو عام کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ایک دن ایسا آیا جس دن مشرکین اس دن کو عید کی صورت میں منایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ نے ایک ہتھوڑا لیا، ایک کلہاڑا لیا، اس کلہاڑے سے ان کے بتوں کو باش باش کر دیا، اور وہ کلہاڑا ایک بڑے بت جس کو انہوں نے ہیرو جواہرات سے سجا رکھا تھا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب مشرکین واپس آئے، انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو کسی نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے سنا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا، وہاں پر نمرود کے مشیر، وزراء اور لوگوں کا ایک کثیر اجتماع تھا، نمرود بھی بیٹھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے تو جو بھی دربار میں آتا وہ آ کر پہلے نمرود کو سجدہ کرتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے دلیل مانگی کہ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ جب یہ دلیل پیش کی تو نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس کا عمل دیکھا تو فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور دلیل پیش کی۔ فرمایا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب،
میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جب آپ نے یہ دلیل پیش کی تو فبہت الذی کفر، وہ بگلاہٹ کا شکار ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ مگر اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل تیار رہ، اگر یہ کافر میرے خلیل سے یہ دلیل مانگے کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، تو فوراً سورج کو مغرب سے طلوع کر دینا۔ مگر وہ حواس باختہ ہو گیا، یہ بات کہنے کی اس میں سخت نہ رہی، تو اتنے میں پھر وہ دوسری بات کی طرف آ گئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بتوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ دیکھو تو صحیح کہ کلہاڑا جو ہے وہ تمہارے بڑے بت کے گلے میں پڑا ہوا ہے، لہذا اسی نے تمہارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو چلنے سے قاصر ہیں، حرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ چل نہ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی حرکت دے سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ آپ نے فرمایا کہ اے نادانوں، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو ایک وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ بگلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور وار کیا، فرمایا اف لکم، کہ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جنہیں تم اپنے پروردگار کو چھوڑ کر پوچھتے ہو کہ کیا تمہیں عقل و شعور نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ وہ ہیں جنہیں خود تم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا، آسمانوں کو بنا ستون کے قائم کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں اس آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، چاند کی چاندنی سے زمین روشن ہو جاتی ہے، دن کے اجالے میں سورج نکلتا ہے، یہ سورج کو مشرق سے نکالنے والا اور مغرب میں طلوع کرنے والا، اور رات کے اندھیرے میں چاند کو آسمانوں کی بلندیوں پر چمکانے والا، یہ میرا وحدہ لا شریک ایک ہی خدا ہے جو کائنات کا والی ہے۔ جب ان کی بودی حجت ثابت نہ ہوئی، ان کا عجز ظاہر ہو گیا، باطل مغلوب ہو گئے اور حق غالب ہو گیا۔ کفار کی تمام دلیلیں ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دی، تو اب جب کسی طاقتور کے سامنے کوئی کمزور اچھی دلیل پیش کرے، کسی طاقتور کے سامنے جب حق غالب آنے لگے تو طاقتور اپنی دلیلوں کو کمزور سمجھتے ہوئے پھر اپنی طاقت کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ویسا ہی دور جا رہا ہے۔ آج لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حق بات کو ہم روک نہیں سکتے، حق بات کو ہم روکنے پر قاصر نہیں ہیں، ہر طرح کی کوشش کے بعد جب حق کو دبانے پر غالب نہیں آتے تو پھر طاقت کے زور سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کفار نے دیکھا کہ ہم ہر طرح سے مغلوب ہو رہے ہیں اور ابراہیم غالب آ رہے ہیں تو قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، پھر انہوں نے کہا کہ سب یک زباں ہو کر بولے اور کہنے لگے کہ جلا ڈالو اس کو، کہ اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا اور آپ کو ایک بڑی آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ایسی بڑی جگہ تھی دو پہاڑوں کے درمیان جس کی لمبائی 60 گز تھی اور وہ جگہ 12 مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ کئی دن اس
اس میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور بے شمار لکڑیوں کا جب ڈھیر قائم ہو گیا تو اس میں آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے شعلے ملک کے شام میں دیکھے جاتے تھے، اور وہ آگ شہر کوفہ کے وسط میں جلائی گئی تھی۔ معراج النبوت میں ہے کہ اس آگ کی حدت اس قدر تھی، اس آگ کی حرارت اس قدر تیز تھی کہ کوئی جانور اگر آگ کے اوپر سے گزرتا تو کباب بن کر اس آگ میں گر جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ کے قریب لایا گیا، نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم دیکھ لے، اس آگ کی شدت کو دیکھ لے، اس کی ہیبت کو دیکھ لے، اور ابھی بھی اپنے خدا کو چھوڑ کر میری خدائی کا اقرار کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو اپنے بندے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت کائنات میں صرف ایک ہی واحد شخصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والی تھی۔ ہر طرف کفر کا دورہ تھا اور ہر طرف کفر کا اندھیرا چھا چکا تھا، تو اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ اے راہ حق پر کھڑے ہونے والوں، تم پر کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں مگر تم حق کے راستے سے نہ ہٹنا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دیکھ لیا کہ یہ کسی بھی صورت ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگ روشن ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے خلیل، میں ہوا پر معلق فرشتہ ہوں اور میری ڈیوٹی ہوا پر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ہوا کو اس قوم پر مسلط کر دیتا ہوں، جیسے میں نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا تھا، میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا اور آگ کے کوئلوں کو منتشر کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر پانی کا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے خلیل، اگر آپ حکم دیں تو میں پانی برسات کی صورت میں اس آگ کو بسم کر دوں، اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تیری حاجت نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کا من حاجہ، کہ اے اللہ کے پیارے خلیل کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے خلیل جس سے آپ کو حاجت ہے اس پروردگار سے آپ طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ارادے سے واقف ہے، اگر دوست کو جلانا ہی چاہتا ہے تو پھر زندگی کس کام کی ہے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا اور حشرات الارض گریہ گزاری کرنے لگے، آسمان کے فرشتے تڑپنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، کائنات میں تیرا ایک ہی تو خلیل ہے جو تیری توحید کا اعلان کر رہا ہے، اگر آج یہ بھی نہ رہا تو پھر تیرا نام کون لے گا؟ عزیزان گرامی، مگر اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دنیا کی آگے کسی کو کیا جلائیں گے جس کو پروردگار بچانے والا ہو؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو جب یہ اعلان ہوا، کائنات کی ہر آگ سرد ہو گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس دن کسی نے آگ کو فائدہ نہیں دیا، کائنات کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچ رہی تھی مگر عشق آگ میں کود پڑا۔ جب عشق آگ میں کود پڑا پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ آج بھی کر سکتی ہے آگ انداز گلستہ پیدا، اگر دل میں ہو ابراہیم سا ایمان ہے۔